بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ رمضان کے ناظرین الحمدللہ 5 روزے خیر خیریت سے گزر گئے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم چھٹا روزہ رکھیں گے اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد۔ میں رمضان کی مبارکباد آپ لوگوں کو نہیں دے پایا تھا کیونکہ میں آن لائن نہیں تھا، میں شوٹنگ نہیں کر پا رہا تھا، تو اس لیے آج جو ہے وہ میں 5 روزے گزرنے کی مبارک آپ لوگوں کو دے رہا ہوں اور چھٹے روزے کی انشاءاللہ آپ لوگوں کو شبھ کامنائیں دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رمضان بخیر و عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اس رمضان کو کھلے دل کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، ایک گدھا ناظرین ایک درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ ایک شیطان آیا اور شیطان نے آ کر اس گدھے کو کھول دیا۔ وہ گدھا وہاں سے نکلا اور پاس میں ہی ایک کسان کے کھیت تھے اور اس کی فصل تیار کھڑی تھی، وہ ان فصلوں میں گھس گیا اور اس نے کھڑی فصل تباہ و برباد کر دی۔ اس کسان کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ اس کی ساری فصلوں کو ایک گدھے نے تباہ کر دیا ہے تو اس نے غصے میں آ کر اس گدھے کو مار دیا۔ گدھے کے مالک کو جب پتہ چلا کہ اس کا گدھا کسان کی بیوی نے مار دیا ہے تو اس نے غصے میں آ کے کسان کی بیوی کو گولی مار دی۔ جب کسان کو پتہ چلا کہ گدھے کے مالک نے اس کی بیوی کو جان سے مار دیا ہے، گولی مار دی ہے، تو وہ بہت طیش میں آیا اور اس نے جو ہے وہ گدھے کے مالک کے گھر گیا اور جا کر گدھے کو گولی مار دی، گدھے کے مالک کو گولی مار دی۔ اب جب گدھے کا مالک مر گیا تو گدھے کے مالک کی بیوی کو اس بات پر سخت طیش آئی کہ پہلے تو اس کا گدھا مار دیا اور بعد میں جو ہے وہ اس کا شوہر بھی مار دیا، تو اس کو اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنے 3 بیٹوں کو حکم دیا کہ جا کر کسان کے گھر کو آگ لگا دو۔ اب وہ اس کے 3 بیٹے شام کو کسان کے گھر گئے اور اپنی ماں کے حکم کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے کسان کے گھر کو آگ لگا دی۔ اب ان کا یہ سوچ تھی کہ کسان بھی گھر کے اندر ہی موجود ہے تو وہ گھر کے ساتھ ہی جل کر مر جائے گا، لیکن جو ہے وہ کسان اس گھر کے جلنے میں نہ جلا اور وہ بچ گیا۔ تو اگلے دن وہ آیا، اس نے آ کر جو ہے وہ کسان کے 3 بچے اور اس کی بیوی سب کو جو ہے وہ گولی مار دی، سب کو مار دیا۔ اور پھر بعد میں اسے اس بات کا افسوس ہوا، اس نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور لگا شیطان کو کوسنے کہ شیطان نے اس سے یہ کام کروا دیا۔ شیطان نے اسے کہا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے نہ تو گدھے کو مارا، میں نے نہ کسان کی بیوی کو مارا، نہ میں نے گدھے کے مالک کو مارا، نہ میں نے گدھے کے پورے خاندان کو مارا، میں نے کسی کو نہیں مارا، میں نے جسٹ گدھے کی رسی کھولی تھی۔ باقی سب نے اپنا رد عمل دیا۔ اس رد عمل پر آنے والے جواب پر رد عمل مزید شدید تر ہوتا گیا، سب ایک دوسرے کے اگینسٹ رد عمل دیتے رہے اور ایز اے رزلٹ بہت سارے لوگ مر گئے۔ بعض اوقات ناظرین شیطان اور کچھ نہیں کرتا، بس ہمارے درمیان ایک اس طرح کا گدھا چھوڑ دیتا ہے اور وہ گدھا دوسروں کے درمیان لڑائیاں پیدا کرواتا ہے، کسی کی رسی کھولتا ہے، کسی کی فصلوں کو آگ لگاتا ہے، کسی کو کچھ کرتا ہے، کسی کو کچھ کرتا ہے، بس وہ ایک گدھے کی رسی کھولتا ہے، باقی سارا کام ہمارا ہوتا ہے۔ تو ہمیں جب بھی کوئی میٹر چل رہا ہو، جب بھی کوئی ایشو چل رہا ہو، تو ہمیں بجائے طیش میں آنے کے یا بجائے فوری طور پر ریاکٹ کرنے کے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایکچولی گدھے کی رسی کو کھولا کس نے۔ جو گدھے کی رسی کو کھولنے والا ہے ایکچولی وہی اصل مجرم ہے، اسے پکڑے، گدھے کو، اور جس کا نقصان ہوا یا جس نے کیا اس کو چھوڑ دیں، جس نے گدھے کی رسی کو کھولا اس کو پکڑ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ مثال ناظرین بڑی فٹ آتی ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے جو معاملہ چل رہے ہیں ان ساری چیزوں میں۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ کسی ایک بندے کو پکڑنے کی بجائے، کسی ایک بندے کو کریٹیسائز کرنے کی بجائے اس بندے کو پکڑیں جس نے گدھے کی رسی کو کھولا تھا۔ آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے۔ خیر، ابھی چلتے ہیں جی، باتیں بہت ساری چل رہی ہیں۔ ماں کو لے کر ناظرین، ستارہ یاسین کی والدہ محترمہ کو لے کر کچھ معاملہ چل رہے ہیں۔ اب سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ اب سعودی عربیہ چلی گئی ہیں اور وہ عمرہ کرنے کے لیے سعودی عربیہ میں اس وقت مقیم ہے اور رمضان شریف کا مہینہ وہ سعودی عربیہ میں ہی گزاریں گی۔ دیکھیں، مسجد نبوی میں رہنا، انفیکٹ مدینہ شریف میں رہنا اور مسجد نبوی میں عبادات کرنا اور روزے رکھنا اور مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنا،
میرے خیال سے یہ سب ایک طرف رکھ دیا جائے اور ماں کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو میرے خیال سے ماں کا مقام زیادہ ہے، میرے خیال سے. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے، انفیکٹ میں نے یہ پڑھا ہے کہ جب ایک مسلمان جب صبح اٹھ کر اپنی ماں کی طرف ایک دفعہ دیکھتا ہے تو اسے ایک دفعہ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ ماں کی طرف دیکھ کر مسکرا کر دیکھتا ہے تو اسے جو ہے وہ 70 دفعہ حج جو ہے وہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. ایک ماں کو جسٹ ایک دفعہ دیکھنے سے اور مسکرا کر دیکھنے سے مسلمان کو اتنا ثواب ملتا ہے، تو پھر جو ہے وہ جب ماں فزیکلی وہاں پر موجود ہے، مدینہ شریف میں موجود ہے، تو میرے خیال سے اس کو اس طرح سے ٹرول کروانا، اس کو اس طرح سے ذلیل کروانا، اس کو اس طرح سے رسوا کرنا، تو پھر کیا فائدہ مسجد نبوی میں رہ کر عبادتیں کرنے کا، اگر آپ کی ماں آپ کے پاس موجود ہو اور اس کو صبح شام ذلیل کیا جا رہا ہو. میں ایک کامنٹ آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر ذرا ہم اس پر بات بھی کرتے ہیں. یہ سلمہ کی کل والی ویڈیو میں سب سے ٹاپ پر اس وقت یہ کامنٹ موجود ہے. اس کامنٹ پر 199 لوگوں نے لائک کیا ہے، اور بڑے لوگ اس کامنٹ میں آپس میں بحث کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ چل رہا ہے اور بڑا زور و شور کا چل رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کو سراسر گالیاں دے رہے ہیں. یہ کامنٹ کیا، پہلے آپ یہ پڑھ لیجئے. کہتی ہیں یہ خاتون کہ ایک دکھ ہے، ایک اداسی ہے جو سلمہ کی آنکھوں میں نظر آ رہی ہے، فیس پہ سمائل لیکن دل رو رہا ہے. یہ سب بہت مشکل سے کنٹرول ہوتا ہے، اپنے آپ کو مینٹین رکھنا، لیکن خدا ایسی ماں کسی کا نہ دے، خدا ایسی ماں کسی کو نہ دے. انکل بھی خفا سے ہیں، وہ ہر ٹائم پھولا ہوتا ہے اس کا منہ. افسوس ہے ایسی جگہ پر بھی یہ سدھر گئی، یہ نہیں سدھرے گی، ایسی جگہ پر بھی یہ نہیں سدھرے گی. کس کو کہا جا رہا ہے؟ سلمہ کی ماں کو کہا جا رہا ہے کہ سلمہ کی ماں ایسی جگہ پر بھی نہیں سدھرے گی. کیا کر رہی ہے وہ؟ مطلب کون سے وہ کانڈ کر رہی ہے کہ وہ جس سے نہیں سدھر رہی؟ مطلب کس طرح سے آپ اس کو سدھارنا چاہتے ہیں؟ اس کا منہ پھولا ہوا، کیا مطلب اس کا منہ پھولا ہوا ہے؟ مطلب جو ہے وہ اگر ایک خاتون، ایک بندہ ایک کلپ میں وہ جو ہے وہ سیریس ہو کر بیٹھا ہے تو اس کا کیا مطلب کہ اس کا منہ پھولا ہوا ہے؟ اور یہ دکھی کیا مطلب؟ ایک دکھ ہے، ایک اداسی ہے جو سلمہ کی آنکھوں میں نظر آتی ہے. یہ دکھ، یہ اداسی، یہ کہاں سے آئی اور یہ کیوں آئی؟ دیکھیں، جب ایک چیز ہمیں تکلیف دیتی ہے، جب ایک دکھ ہمیں تکلیف دیتا ہے، اس دکھ کا جو ہے وہ ازالہ ہو جانے پر، اس کا جو ہے وہ وہ دکھ ختم ہو جاتا ہے جب ہمیں وہ مل جاتا ہے جس چیز کے لیے ہم دکھی ہوتے ہیں، جب ہم وہ اچیو کر لیتے ہیں. سلمہ کو دکھ تھا ایز پر سلمہ کہ اس کی بہن نے اس کا گھر برباد کر لیا، اس سے اس کا شوہر چھین لیا، اس سے اس کے بچے چھین لیے، وغیرہ وغیرہ. یہ سلمہ کو اس بات کا دکھ تھا. ٹھیک ہے، یہی تھا نا؟ تو وہ سب تو واپس مل گیا اس کو. چلے اگر 1.5 منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ چھین لیا تھا، وہ تو واپس مل گیا. اس کا شوہر بھی مل لے گیا، اس کے بچے بھی مل گئے، وہ اس کے ساتھ لائف بھی گزار رہی ہے، کینڈل لائٹ ڈنرز بھی چل رہے ہیں، پارٹیاں شارٹیاں بھی چل رہی ہیں، گھومنا گھماٹیاں بھی چل رہی ہیں، ڈرائیونگ شرائیونگ بھی چل رہی ہے، سارا کچھ تو چل رہا ہے. تو پھر دکھ کس بات کا؟ اب تو دکھ ختم ہو جانا چاہیے تھا نا، کیونکہ اس کا تو کچھ بھی نہیں گیا، اس کا تو کچھ بھی نہیں چھینا گیا، اس کے پاس تو سب پورا ہے. دکھ کس بات کا؟ تسلی کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ میں بتاتا ہوں. اصل میں یہ دکھ نہیں ہے، یہ دکھ نہیں ہے، یہ ضمیر کی ملامت ہے. ضمیر نام کی ایک چیز ہوتی ہے ہر انسان کے اندر، جو انسان کو غلط کرنے پر اس کو ملامت کرتی رہتی ہے، اس کو یوں کچوکے لگاتی رہتی ہے، یوں جس طرح سانپ ہر وقت ایک ڈستا رہتا ہے نا، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، سوئیاں سے چبھتی رہتی ہیں. یہ ضمیر کام کرتا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ انسان اس کی سنے یا نہ سنے، ایک الگ بات ہے کہ انسان ڈھیٹ بن جائے، ضمیر جو مرضی کرتا رہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، لیکن ضمیر اپنا کام کرتا رہتا ہے. انسان نہیں مانتا، نہیں سنتا، ایک الگ بات ہے، لیکن ضمیر کا کام، اسے وہ کام کرتے رہنا ہے. یہ دکھ نہیں ہے آنکھوں میں، یہ وہ ضمیر کی طرف سے دی ہوئی تکلیف ہے جو اس کے چہرے پر جھلکتی ہے، نظر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے غلط کیا اپنی بہن کے ساتھ، جسٹ یوٹیوب چینل کے لیے. اس نے وہ حاصل تو کر لیا کہ جو وہ حاصل کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ اس کے لیے گلے کا عذاب بن گیا ہے، وہ پھندا بن گیا اس کے لیے. وہ ہر وقت اس کے گلے میں جو ہے وہ چبھتا رہتا ہے،
ہر وقت وہ اس کو تکلیف دیتا رہتا ہے. وہ دکھ ہے جو اس کی آنکھوں میں نظر آتا ہے. باقی اس کا تو کچھ چھینا ہی نہیں, اس کے پاس تو سب کچھ موجود ہے. ابھی چھینا تو ستارہ کا ہے نا, اس کے پاس تو سب کچھ موجود ہے. ستارہ سے جو ہے اس کی عزت چھیننے کی کوشش کی گئی, اس سے اس کا فیم, اس کی شہرت دولت چھیننے کی کوشش کی گئی, اس سے اس کا سکون چھیننے کی کوشش کی گئی, اس سے اس کی محنت چھیننے کی کوشش کی گئی. چھینا تو اس سے ہے, اس کا تو کچھ نہیں گیا, اس کا تو سب پورا ہے. تو پھر دکھ کس بات کا؟ یہ دکھ نہیں ہے, یہ ٹوپی ڈرامے ہے. یہ دکھ نہیں ہے, یہ وہ جلن ہے, یہ ضمیر کا کچوکی ہے. ضمیر کی طرف سے یہ لگائے گئے جو ہے وہ ضربے ہیں, ڈسنا ہے ضمیر کا, اور یہ وہ جلن ہے, ایک نامکمل رہ جانے والا کام. کہ میں ایک مشن لے کے آئی تھی, میں اس میں کامیاب نہیں ہو پائی. میں جس طرح سے ذلیل اور رسوا کرنا چاہتی میں اس طرح سے نہیں کر پائی, لیکن پھر بھی میں نے کوشش تو کی, اور اس کوشش پر ضمیر اس کو ذلیل کر رہا ہے. یہ ہے اس کی آنکھوں میں جو نظر آتا ہے. محترمہ, پڑھنا سیکھیے. خیر, پھر کہتی ہیں, میں ذرا کامنٹ کی پوری کی آپ کو تشریح کر دوں. اچھا جی, لیکن خدا ایسی ماں کسی کو نہ دے. انکل بھی خفا سے ہیں, وہ ہر ٹائم پھولا ہوتا ہے اس کا منہ. افسوس ہے ایسی جگہ پر بھی یہ نہیں سدھر رہی. خدا ایسی ماں کسی کو نہ دے. ایسا نہیں ہوتا کہ خدا ایسی ماں کسی کو نہ دے, خدا ایسی اولاد کسی کو نہ دے. یہ ہوتا ہے اصل جملہ. کیونکہ والدین نہیں دیے جاتے, اولاد دی جاتی ہے. والدین کو اولاد دی جاتی ہے. ماں کا یہ کہنا بنتا ہے خدا ایسی اولاد کسی کو نہ دے. جیسی بڑی باجی ہیں, ایسی اولاد کسی کو نہ دے. کیونکہ یہ ماں, آج آپ کو اس ماں کا پھولا ہوا منہ تو نظر آتا ہے, لیکن آپ کو اس ماں کا جھکا ہوا سر نظر نہیں آتا. کیا آپ کو اس ماں کا جو ہے وہ سلمہ کے قدموں میں رکھا ہوا دوپٹہ نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو اس ماں کی منت کرتی ہوئی آنکھیں نظر نہیں آتی کہ یوں سرے راہ میری بیٹی کو رسوا نہیں کرو, یوں سرے راہ میری بیٹی کو پتھر نہیں مارو, یوں سرے راہ چلتی ہوئی میری بیٹی کو ذلیل اور رسوا مت کرو؟ کیا آپ کو اس ماں کی آنکھوں میں التجا نظر نہیں آتی؟ کس طرح کے لوگ ہیں آپ؟ کتنا کرودھ بڑا ہے آپ کے من میں. یہ کرودھ ہی کہتے ہیں نا دکھ کو, حسد اور جلن, اس طرح کی کیفیت کو. کیوں کریٹیسائز کرتے ہیں اس بیچاری ماں کو کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ جس کی ایک بیٹی کو تکلیف ہو تب بھی اسے تکلیف ہے, دوسری بیٹی کو تکلیف ہو تب بھی اسے ہی تکلیف ہے, اس کے کسی بیٹے کو تکلیف ہو تب بھی اسے تکلیف ہے. سب سے زیادہ تکلیف میں تو وہ ماں ہے بیچاری, سب سے زیادہ دکھی تو وہ عورت ہے. خود اس کی زندگی بھی کبھی کوئی پھولوں کی سیج نہیں رہی, ہر طرف سے اس کو تکلیفیں ہی ملی ہیں. آج آپ کو اس کا پھولا ہوا منہ نظر آتا ہے, آپ کو اس کا پھولا ہوا کریکٹر نظر نہیں آتا بڑی باجی کا, آپ کو اس کے پھولے ہوئے کرتوت نظر نہیں آتے, اس کی آنکھوں میں آپ کو دکھ نظر آتا ہے, ماں کی آنکھوں میں دکھ نظر نہیں آتا. میں نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ منافقت ہے. یہ جو ہے وہ یہ آپ کے وہ کہتے ہیں نا کہ عزت کی پگڑیاں, اور اس کے جو ہے وہ پھر اس کے خالی پیندہ اندر سے وہ منافقت کا بھرا ہوا گھڑا, وہ ایک اس طرح کی ایک کیفیت ہے. عجیب خواتین ہے, عجیب. تو دیکھیں یہ, اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کامنٹ پتہ ہے کتنے عرصے سے پڑا ہے وہاں پر. یہ کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی, ٹھیک ہے, 15 گھنٹے ہو گئے اس کامنٹ کو وہاں پر پڑے ہوئے. 15 گھنٹے سے لے کر اب تک اس کامنٹ کو ڈیلیٹ نہیں کیا گیا. اب یہ عذر کوئی نہ دے کہ دیکھیں اتنے کامنٹس ہوتے ہیں, کتنے کامنٹ دیکھیں, یہ وہ فلاں 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 فلاں. اس کا کوئی چینل بہت بڑا نہیں ہے. ٹوٹل کامنٹ اس کی ویڈیو پہ 600-700 سے ہوتے ہیں, 600 سے 700 ٹوٹل کامنٹ ہوتے ہیں میرے خیال سے. یہ بھی میں شاید زیادہ ہی بتا رہا ہوں. ٹوٹل کامنٹ اتنے ہی ہوتے ہیں بس. یہ کوئی ریئیکشنس نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ 5000 لوگوں کی ویڈیوز دیکھنی ہیں, پھر اس نے لائیو سیشنز دیکھنے ہیں, لائیو سیشن کو جوائن کرنا ہے, پھر اپنے ڈیلی کے 2-3 ریئیکشن دینے ہیں, ایک آدھ لائیو سیشن اپنا کرنا ہے. یہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے, کہ ویلوگر ہے اور چھوٹا سا یوٹیوب چینل, کوئی اتنا بڑا یوٹیوب چینل بھی نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ جی کوئی 1 ملین اس کے سبسکرائبرز ہیں, اس کو دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے, کامنٹ کرنے والے ہزاروں میں ہیں, تب تو چلو یہ بات مانے بھی, مطلب جیسے ستارہ, تب تو یہ بات مانے بھی. یا ٹوٹل 50,000 ویوز ہیں, 300 کامنٹ ہوتے ہیں ٹوٹل, اور اس میں سے بھی وہ کامنٹ کو جو آپ کی ویڈیو کے ٹاپ پر پڑا ہوا ہے, جہاں پر جس کامنٹ میں سب سے زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, جس کو سب سے زیادہ لوگ لائک کر رہے ہیں, سب سے ٹاپ پر آپ کا وہ کامنٹ آ رہا ہے, وہ کامنٹ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. یا تو آپ اندھے ہو, یا پھر آپ اندھے بننا چاہتے ہو. میرے خیال سے یہ اندھے بننا چاہنے والی بات زیادہ ویلڈ ہے, ٹھیک ہے. تو خدا ایسی اولاد کسی کو نہ دے. ماں نہیں, مائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں, مائیں تو اللہ کا احسان ہوتی ہیں.
ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں کے لیے سب سے بہترین تعریف پتہ کیا ہے؟ وہ ماں ہوتی ہے. ماں کا سب سے بڑی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ماں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. خیر جی آگے چلتے ہیں جی. ستارہ نے ناظرین، میں ستارہ کا آج کا ویڈیو دیکھ رہا تھا اور اچھا میں آج کل پتہ کیا نوٹ کر رہا ہوں، ستارہ کی جب سے یہ رمضان شریف سٹارٹ ہوا ہے نا، ستارہ کی ویڈیوز میں ایک بڑا زبردست نکھار آیا ہے ناظرین. وہ جو سٹارٹ میں وہ ایک رمضان والا جو میوزک ایڈ کرتی ہیں، واہ مطلب یار ویلوگ کی لک کی بنا دیتی ہیں، بہترین ویلوگ بن جاتا ہے. باقی جو ہے وہ کل جمعے کا ویلوگ تھا اور اچھا پھر جمعے میں جو رمضان میں ایک نئی چیز ایڈ کر رہے ہیں وہ سلام کرنے کا انداز، واہ بہترین زبردست. ایک چیز میں اس میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ جب اپنی ویڈیوز کو ایڈٹ کر رہی ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ کہ یہ بڑا پروفیشنل ہوتا ہے آپ کا ویلوگ، بڑا پروفیشنلی آپ نے اس کو ایڈٹ کیا ہوا ہوتا ہے. جس طرح سے وہ ٹرانزیشن لگانا جو ہے وہ ایک سین سے دوسرے سین میں شفٹ ہونا، اسے ٹرانزیشن لگانا کہتے ہیں. ٹرانزیکشنز یوز کرنا، اس طرح معاملات کرنا. وہیں پر جب آپ ٹیکسٹ یوز کر رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ ٹیکسٹ کے لیے بھی کوئی ٹیمپلیٹ یوز کیا کریں لائک وہ ذرا پروفیشنل لک دے. وائٹ کلر میں ویلو کے اوپر ٹیکسٹ کو پھینکنا وہ تھوڑا ایک اس طرح کا لگتا ہے جیسے کہ اناڑی بندے کا کیا ہوا کام ہے، اور آپ اناڑی نہیں ہے یہ مجھے پتہ ہے. مطلب جس طرح کی جس لیول کی آپ نے ایڈیٹنگ اپنی وہ ستارہ کے آسمان والی ویڈیوز میں کی ہیں، اسے آپ کی مہارت کا مجھے پتہ چل گیا. آپ ماہر ہیں ماشاء اللہ سے ایڈٹ کرنے میں، ویڈیوز کی ایڈیٹنگ میں. ٹھیک ہے. تو جب آپ ٹیکسٹ لگا رہی ہوتی ہے اپنی ویڈیوز میں، پہلے بھی کئی دفعہ میں نے نوٹ کی ہے، تو ٹیکسٹ کے بڑے بہترین جو ٹیمپلیٹس مل جاتے ہیں، اسے سافٹ ویئرز دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیپ کٹ یہ سب سے زیادہ اچھا دیتا ہے. تو آپ جو ہے وہ ٹیمپلیٹ یوز کیا کریں تاکہ جو ہے وہ ذرا آپ کا ٹیکسٹ تھوڑا پروفیشنلی آپ کی ویڈیوز کے اوپر شو ہو. ٹھیک ہے. ایک چیز میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنی تھی. اور دوسرا مصطفیٰ کی ڈریسنگ. مصطفیٰ ماشاء اللہ سے بڑا پیارا اور ڈیسنٹ بچہ ہے. اس کی ڈریسنگ جب آپ شلوار قمیض اس کی سلواریں ہوتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو فٹنگ میں رکھا کریں، وہ کھلا ڈلا تھوڑا عجیب سا لگتا ہے. باقی عام طور پہ میرے خیال زیادہ تر تو پہنتے یہ پینٹ شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں. بس ہے کہ جب اس کی ڈریسنگ جو ہے وہ کرتا وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں یا شلوار قمیض کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو تھوڑا فٹنگ میں رکھا کریں، کیونکہ ایک تو جو ہے وہ اس کی جسامت کچھ زیادہ مطلب کچھ صحت مند نہیں ہے، دبلا پتلا سا ہے. اس میں جو ہے وہ کھلے ڈلے کپڑے میں وہ عجیب سا جو ہے وہ لک آتی ہے. ٹھیک ہے. خیر آج آیت کا جو ہے وہ ایک چیز میں نے نوٹ کی اور مجھے لگا کہ مجھے اس پر بات کرنی چاہیے. آیت کہہ رہی تھی کہ ستارہ نے آج کو فریش ہونے کا کہا ہے، نہیں میں نے فریش نہیں ہونا. یہ چیز نوٹ کرنے والے ناظرین اس پر غور کیجئے گا. ستارہ کہتی ہے کہ آیت آپ فریش ہو جائے، آیت کہتی ہے میں نے فریش نہیں ہونا. ٹھیک ہے. آگے سے ستارہ کہتی ہے کہ نہیں آپ نے فریش ہونا ہے، آپ بہت گندی بنی ہوئی ہو. بظاہر یہ بڑی عام سی بات ہے، ماں اور بیٹی کا مکالمہ ہے، ڈائلاگس ہیں ماں اور بیٹی کے آپس میں. ماں کہتی ہے فریش ہو جاؤ، بیٹی کہتی ہے میں نے نہیں ہونا. ماں کہتی ہے نہیں آپ نے ہونا ہے، بہت گندی ہوئی. یہ بظاہر بڑی نارمل سی بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایکچولی یہ نارمل نہیں ہے. سمجھنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ عقل والے تو لوگ ہی نہیں ہیں نا، کیونکہ جو لوگ ستارہ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے یہ نارمل مطلب ماں اور باپ کا جو ہے وہ یہ کنورسیشن ہے، ماں اور بیٹی کی کنورسیشن ہے. لیکن ہیٹرز کے لیے یہ تمنچا ہے، تھپڑ ہے. جو کل ہی ابھی اٹھ کر کریٹیسائز کر رہے تھے کہ اپنے بچوں کی کیئر نہیں کرتی، اپنے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرتی، بچے گندے بن کے رہتے ہیں، بچوں کو کوثر سنبھالتی ہے، بچوں کی اچی گچی میچی فلانا 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 فلانا. دیکھ لو، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے فریش ہونا ہے، بیٹی کہہ رہی میں نے نہیں ہونا، ماں کہہ رہی نہیں آپ نے ہونا ہے، پھر بچی ہوئی بھی. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کوثر نے کیا تھا، یہ ساجد نے کیا تھا، ماں نے کیا تھا نا. تو ماں آپ لوگوں کے پاس 2 سال پرانے کلپ آپ نے ویلوگ سے سنبھال کر رکھے ہوتے ہیں، تو میرے خیال سے اس کلپ پر بھی نظر تو گئی ہوگی نا. یہ یہاں پر آ کر پھر سمم بکم من فارم لا یرجون ہو جاتا ہے. نہیں ہونا چاہیے نا. پھر اس طرح کے معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے، جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے یہ ستارہ کا بڑے سموتھلی انداز میں تھپڑ تھا ان لوگوں کے منہ پر جو اٹھ کر رولا ڈال رہے تھے کہ یہ اپنے بچوں کی کیئر نہیں کرتی، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتی، بچے رلتے رہتے ہیں، بچے گندے ہو جاتے ہیں، بچے یہ بچے وہ، بچوں کو کوثر سنبھالتی ہے. کوئی کہتا ہے وہ کیا نام ہے اس کی نکلانے کا، انیتا کیا، ہاں انیتا سنبھالتی ہے. کوئی کہتا ہے کچھ، کوئی کہتا ہے کچھ. تو یہاں پر تو ماں کر رہی ہے. ماں کو ہی پرواہ ہوتی ہے، ماں کو ہی فکر ہوتی ہے. مطلب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ بہت بڑا کام کر دیا ہے، سارے والدین اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بڑی بات ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کرتی. یہ ان لوگوں کے لیے بڑی بات ہے کہ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے وہ کرتی ہے. اب تو آپ کو میرے خیال سے شرم آنی چاہیے.
اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے اور ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.